بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ غیبہ مدینہ سے 4 میل ملک شام کی طرف پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں حضرت ابو ذر غفاری کا لڑکا چرایا کرتا تھا اور شام کو دودھ دو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتا۔ ایک دن قبیلہ غطفان کے 40 سواروں نے اسے قتل کر کے 20 اونٹنیاں اور حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی کو بھی پکڑ کر لے گئے۔ دوسرے دن فجر کی اذان سے پہلے حضرت سلمہ بن عقوع اس طرف گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے غلام نے ان کو اس واقعہ کی خبر دی۔ اس نے مدینہ کی طرف منہ کر کے 3 بار زور سے پکارا، یہاں تک کہ وہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ پھر وہ پیدل دشمن کی طرف دوڑے اور ان کو پکڑ کر تیر اندازی سے سب اونٹنیاں چھڑا لیں۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 500 جمعیت کے ساتھ نکلے، مگر وہ لوگ بھاگ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی بیوی واپس آ گئی تو 3 دن بعد جنگ خیبر پیش آئی۔ خیبر کے یہودی اسلام کے سخت دشمن تھے۔ غطفان اور ان کو مدد دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 صحابہ کے ساتھ آئے تو کسی نے خیبر کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے لڑنے آ رہے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے، جن کے پاس ہتھیار تک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ رات کو کسی پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ نماز فجر پڑھ کر دشمن کی طرف بڑھے تو سب سے پہلے قلعہ نائم فتح کیا، پھر قلعہ کموس فتح ہوا۔ یہ بہت مضبوط قلعہ تھا۔ یہودی خاندان اسی قلعہ میں رہتا تھا اور عرب کا مشہور پہلوان مرہب اسی قلعہ کا سردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر کو فوج دے کر بھیجا، مگر یہ قلعہ فتح نہ ہوا تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کو فوج کے ساتھ بھیجا تو پہلے مرہب کا بھائی حارث آیا جو بہادری میں بہت مشہور تھا، وہ بھی حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے بعد مرہب بڑے جوش سے آیا تو وہ بھی حضرت علی کے وار سے قتل ہو گیا۔ مرہب کے بعد یاسر نکلا تو اسے حضرت زبیر نے مار دیا۔ اس طرح یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ کموس کے بعد باقی قلعے بہت جلد فتح ہو گئے۔ ان معرکوں میں 93 یہود مارے گئے اور 15 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ فتح کے بعد زمین خیبر پر قبضہ کر لیا گیا، مگر یہود نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زمین ہمارے قبضہ میں رہنے دیں تو پیداوار کا آدھا حصہ آپ کو دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور فرمایا، ہم تمہیں برقرار رکھیں گے جب تک ہم چاہیں۔ جب غلہ کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا۔ انہوں نے تمام غلہ کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے یہود سے کہا، جو دل کرے وہ حصہ لے لو۔ اس پر وہ حیران ہو کر کہنے لگے، زمین و آسمان ایسے ہی انصاف پر قائم ہیں۔ جنگ خیبر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی القراء کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر یہود کو دعوت اسلام دی۔ انہوں نے قبول نہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرح زمین و باغات نصف پیداوار پر ان کے قبضہ میں رہنے دی۔
کیونکہ وہ خیبر کا حال سن کر پہلے ہی بہت ڈرے ہوئے تھے، اس لیے وہ نصف زمین پر مان گئے، مگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آتے تھے۔ ایک دن زینب نے، جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی، ایک بکری کا گوشت بھون کر اس میں زہر ملا کر بطور ہدیہ آن حضرت کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بازو اٹھایا اور کھانے لگے۔ باقی چند صحابہ حاضرین میں سے نے بھی کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاتے ہوئے فرمایا، یہ گوشت نہ کھاؤ، اور اس یہودیہ کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر ہوئی تو فرمایا، تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ وہ بولی، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بازو کی طرف اشارہ فرما کر کہا کہ اس بازو نے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا، ہاں، میں نے اس میں زہر ملائی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں تو زہر اثر نہ کرے گی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہیں ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آرام پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، اس لیے معاف کر دیا۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے کھایا تھا انتقال فرما گئے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت بشیر بن برا نے انتقال کیا، تو ان کے قصاص میں اس یہودیہ کو قتل کر دیا گیا۔ اسی سال حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن العاص ایمان لائے۔